نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب القدر والاحترام حضرات علماء کرام اور میرے ختم نبوت کے جیالوں پروانوں دیوانوں مستانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب بڑا کمزور تھا۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے جس طرح اس کا حق ہے، اور اسی طرح انبیاؤں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، ملائکوں پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہو، لیکن اسے عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو۔ اگر اس دوران اسے موت آئے تو یہ موت جاہلیت پہ آئے گی۔ حضرات گرامی، آج ہم یہاں سے عقیدہ ختم نبوت کے معنی مفہوم کو سیکھ کے ہی ہم نے جانا ہے، تو یہ جاتے ہی لوگوں میں پلانا ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت اتنا پیارا، اتنا حسین عقیدہ ہے جس کی عقیدے پر اسلام کی عمارت کڑی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو انبیاءوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا، وہ آ کے میرے اور آپ کے نبی، کل جہاں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ الفاظ سیکھ لیے۔ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع تھا، وہ آ کے میرے اور آپ کے نبی، کل جہاں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اس کے بعد قیامت صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نئے نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی ماں نئے نبی کو جنے گی نہیں۔ ایسی مائیں ختم ہوئی جنہوں نے نبیوں کو جنا تھا، الحمدللہ اب کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہوا تعریف عقیدہ ختم نبوت کی۔ عزیزان گرامی، ہم سب نے ختم نبوت کا داعی بننا ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب ہم نے یہ تعریف سیکھ لی علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق، تو اب تو ہم میں موت بھی آ جائے تو وہ جاہلیت کی موت تو نہیں ہوگی نا۔ تو کیا خیال ہے اس عقیدہ کا مطلب مفہوم ہم گھروں میں، بھائیوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں کو یہ مطلب و مفہوم سکھائیں گے کہ نہیں سکھائیں گے؟ اگر جو سکھائے گا وہ ختم نبوت کا داعی بھی بن جائے گا۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیوبند کی 3 جماعتیں ہیں۔ دیوبند کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، الحمدللہ آپ سب حضرات اسی جماعت کے کارکن ہیں، داعی ہے، شدائی ہیں۔ دوسری جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے جس کی قیادت اس وقت قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں۔ تیسری جماعت جو فرد واحد نے بنائی، بعد میں پورے دیوبند نے اس کی تائید فرمائی، وہ ہے تبلیغی جماعت۔ یہ 3 جماعتیں دیوبند کی جماعتیں ہیں، اور ایک ادارہ، اور وہ ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ حضرات گرامی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری جماعتیں اس کو مضبوط بنائیں گے۔
اسے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے. یہی وہ جماعت ہے جس کی قیادت امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. یہی وہ جماعت ہے جس کی قیادت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے. تو اس جماعت کے ساتھ ہم نے وابستہ رہنا ہے. دوسری، جمعیت علماء اسلام وہ ہماری جماعت ہے، اسے بھی ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے. تبلیغی جماعت کو بھی ہم ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارے ساتھ اپنے اکابرین کا ایک امانت ہے. اس کی امانت کی حفاظت ہم خود کریں گے. اگر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہم اسے بھی دریغ نہیں کریں گے. ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کریں گے. اسلامی انقلاب کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں گے، اور وفاق المدارس العربیہ پر بھی کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ پیغام لے کے جانا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس کی دعوت دینی ہے. اور قیدیانیوں سے بائیکاٹ، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے. ان کی جو مصنوعات ہے، شیزان ہے، پران ہے، ذائقہ گی ہے، یونیورسل سٹیپلائزر ہے، شاہتاج شوگر مل کے پروڈکٹ ہے، ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے. کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آقا سے وفاداری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آقا کی چوکیداری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جنہوں نے کرنی ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے، ہاتھ لہرا کے کہے کہ ہم نے آقا کی چوکیداری کرنی ہے، ہم نے آقا کی چوکیداری کرنی ہے. اے اللہ، آپ کے فضل سے میں نے انہیں فرش پہ کھڑا کیا، آپ عرش پہ قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رہنما حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب.